آج کا جو ویلاگ ہے اس حوالے سے امپورٹنٹ ہے. JDC کا ظفر بڑا کمال کا کام کر رہا ہے, اللہ اس کو زندگی صحت دے. اب یہ جو مغفرت کا عشرہ ہے اس میں اب تب لوگ خیرات بھی نکالیں گے, زکوٰۃ بھی نکالیں گے, صدقات نکالیں گے. پھر ہماری آفس کے باہر سامنے کالج ہے, وہاں ایک وہ بٹے والا کھڑا ہوتا ہے, بچوں کی عید کے لیے کچھ دے. ماں ہم بھی عید منائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی. ماں ہم بھی عید منائیں گے. JDC کا ظفر بڑا کمال کا کام کر رہا ہے, اللہ اس کو زندگی صحت دے. دنیا میں ہر اچھا کام کرنے کے لیے مخالفت سامنے آتی ہے, اور یہ مخالفت کے بہت سارے ریزنز ہوتے ہیں, اس پہ ہم بات نہیں کریں گے. میں پولیٹیکل ایشوز پہ نہیں جاتا, مگر یہ ہے کہ بس ہمت ہے, اللہ اس کو اور ہمت دے. اب آج کا جو ویلاگ ہے اس حوالے سے امپورٹنٹ ہے کہ اب دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے, اور یہ ہے مغفرت کا عشرہ. رحمت کے عشرے پہ میں نے بات کی ہے, میڈیٹیشن بھی کروائی ہے. اب یہ جو مغفرت کا عشرہ ہے اس میں اب تب لوگ خیرات بھی نکالیں گے, زکوٰۃ بھی نکالیں گے, صدقات نکالیں گے. پھر اب جن لوگوں کے روزے نہیں ہو پاتے کسی بیماری کی وجہ سے, ان کو کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے. یہ رقم جو ہے وہ ہمیں بہت سوچ سمجھ کر استعمال کرنی دینی ہے. دیکھیں بڑا آسان ہے, آپ کے پاس 10,000 زکوٰۃ ہے, آپ نے کسی کو دے دی, یا 1,000 کر کے 10 کو دے دی, یا راستے میں فقیروں کو دے دی. ان فقیروں کے حوالے سے آپ کو بتانے پورا بہت بڑا مافیا ہے جس میں نیچے سے لے کے اوپر تک لوگ انوالو ہیں. جیسے رمضان آتے ہیں یہ مختلف انٹیریئر سے آتے ہیں, سندھ سے آتے ہیں, پنجاب سے آتے ہیں, کراچی کے شہر میں ان کو بھائی لوگ ہیں, پیسے ہیں ان کے پاس, یہاں آ کے بھیک مانگتے ہیں, اور یہ بھیک لے کے پھر واپس اپنے گاؤں چلے جاتے ہیں. مستحقین تک نہیں پہنچتا, اور بالخصوص وہ جو سفید پوش ہیں وہ تو کبھی ہاتھ نہیں بڑھاتے, وہ سامنے نہیں آتے, ان کے گھروں کی کیا حالت ہے. اب ہمیں کرنا کہ ہم نے یہ کرنا ہے کہ جو بھی ہمارے پاس رقم ہے, زکوٰۃ کی ہے, خیرات کی ہے, صدقات کی ہے, جس حوالے سے بھی ہے, اسے رائٹ پرسن تک پہنچانا ہے, مستحق کے گھر پہنچانا ہے. اس کے لیے انسان کے اندر ایک اویئرنیس ہونی چاہیے. اپنے محلے میں دیکھیں, اپنے اطراف میں دیکھیں, آپ کے پاس لوگ کام کرتے ہیں جو آپ کے ہیلپرز ہیں, ڈرائیور ہے, کوئی اور ہے, فیکٹری میں کام کر رہے ہیں, دیکھیں ان کی زندگی کے حالات کیسے. آج سوچے, آج 25-30 ہزار کمانے والا شخص گزارا نہیں کر سکتا. یہ جو سیکیورٹی گارڈ کھڑے ہوتے ہیں باہر بندوق لے کر, ان کی تنخواہ کتنی ہوگی؟ 25,000 سے زیادہ نہیں ہو سکتی. کئی کیسز میں تو 15,000 ملتے ہیں. چلے 25 بھی, اور 25 میں وہ کھائے گا کیا, بچائے گا کیا, بیماری میں کیا استعمال کرے گا, دوائی کہاں سے لائے گا, گھر کا کرایہ ہے, کیا کرے گا, وہ کیا کرے گا. یہ جو ایک سسٹم ہے نا, اس سسٹم کے اندر مجھے اور آپ کو اپنا کردار ادا کرنا ہے, دیکھنا ہے. تنظیمیں بھی ایسی ہے, بہت اچھی اچھی تنظیمیں ہیں جو بڑے فلاحی کام کر رہی ہے, فلاحی ادارے ہیں, ان کو دیں. لیکن ساتھ ساتھ یہ دیکھیے کہ آپ کسی کو اپلفٹ کر سکتے کہ نہیں. مجھے ایک واقعہ یاد آیا, ہماری آفس کے باہر سامنے کالج ہے, وہاں ایک وہ بٹے والا کھڑا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. وہ جس وقت اسکول کالج چھوٹتی ہے تو وہ بچے آتے ہیں, 20-20 25-25 روپے میں وہ بنے ہوئے چنے یا بنے ہوئے بھٹے کے دانے جو وہ دیتا ہے. عروج اکثر اس کے پاس سے کھاتی رہتی ہے, اس کی عادت ہے, سب سے باتیں بھی کرتی ہے. اب چلا گیا گاؤں, رمضان میں وہ چلا جاتا ہے گاؤں میں اپنے روزے کرتا ہے, عید کر کے آتا ہے. اب اس کی مہینے کی کیا کمائی ہوگی, آپ کیا اندازہ آپ کا؟ 25,000 20,000 روپے. پتہ نہیں سوتا کہاں ہوگا, کیا کرتا ہوگا, پورا دن ہماری آفس کے باہر کھڑا ہوتا ہے. اس دفعہ عروج نے کہا کہ میں اس سے بات کرتی ہوں کہ یار میں تمہیں رکشہ دلا دوں, رکشہ چلا, امید ہے اس سے تمہاری آمدنی اس کام سے زیادہ رکشہ میں ہوگی, اور اللہ تمہیں کسی کا محتاج نہیں کرے گا کہ جی بچے نے خریدا نہیں خریدا, رمضان میں 1 مہینے کے لیے کام بند ہو گیا, بارش ہوئی تو کام بند ہو گیا, اسکول اور کالج کی چھٹیاں ہوئی تو کام بند ہو گیا, اب کہاں جائے گا. تو رکشہ تو یہ کہ پورے سال چل سکتا ہے. ایسا کوئی کام کرے, اس کو اپلفٹمنٹ کہتے ہیں. ایک بڑی زبردست فلم تھی, اکثر میں اس کا حوالہ دیتا ہوں, پے اٹ فارورڈ. اس میں ایک کانسیپٹ دیا تھا کہ مجھ سے کسی نے نیکی کی, میرے ساتھ کسی نے صلہ رحمی کی, میری کسی نے مدد کی, اگر میرے پاس اتنے اماؤنٹ ہے یا یہ چیز ہے تو میں کسی اور کی مدد کروں. پے اٹ فارورڈ, آگے پے کرو اس کو. تو اس چیز کو یاد رکھیں انشاءاللہ. اور دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں جو آپ کے پاس پیسے ہیں, زکوٰۃ کے, خیرات کے, صدقات کے, جو بھی ہے, بچوں کی عید کے لیے کچھ دے, کپڑے دے دے بچوں کو. بہت سارے یتیم بچے ہیں, روڈوں پہ آپ کو بچے نظر آتے ہوں گے. ہمارے ملک میں بڑی بدقسمتی ہے کہ چائلڈ لیبر کو آج تک نہیں روکا گیا. اب ایک طرح سے دیکھا جائے تو حکومت جو ہے وہ بھی پریشان ہے, کیونکہ اگر چائلڈ لیبر کو روکتی ہے
وہ بچہ جو گھر سے نکل کے مستری کے پاس کام کرتا ہے, پنچر والے کے پاس کام کرتا ہے, اگر وہ نہیں کمائے گا تو گھر میں چولہا کیسے چلے گا؟ یہ بات بھی اپنی جگہ صحیح ہے. اب کیا کریں کیا اس سلسلے میں؟ تو ہم اپلفٹمنٹ کرتے ہیں. بچوں کی عید کے لیے کچھ کپڑے دے دیں, کچھ کھلونے دے دیں, کچھ کھانے پینے کی چیز دے دیں, بچوں کی عید ہو جائے. اور ایکچولی میں عید ہوتی بچوں کی سب سے زیادہ. آپ کو پتہ نا, نکلتے ہیں عید میں شاپنگ کے لیے, ماں باپ لے کے بچوں کو جاتے ہیں. وہ ایک چیز جو اس کی فرمائش ہوتی ہے وہ نئے جوتے, تو جوتے لے کے دے دیں بچوں کو, کپڑے لے کے دے دیں. اور اگر آپ کے پاس اماؤنٹ بڑی ہے تو دیکھیں 2-4 لوگوں کو اپلفٹ کر دیں, کسی کو ریڑھی دلا دیں, کسی کو رکشہ دلا دیں. کوئی اس طرح کرے کہ وہ اپنا گزارا خود کر سکے. ورنہ اس ملک میں بھیک مانگنے والوں کی تعداد بہت بڑھ جائے گی. جس قسم کے حالات ہیں, پیٹرول کے دام بڑھ رہے ہیں, گیس کے دام آؤٹ آف کنٹرول, گیس آتی نہیں, بل بہت زیادہ آ رہا ہے. پانی میرے پاس 20 سال سے نہیں آ رہا. اس ادارے میں بیٹھا ہوں, پتہ نہیں میں کتنے روپے پانی پہ ٹینکرز پہ خرچ کر چکا ہوں. کوئی پوچھنے والا نہیں. ہر مہینے پانی کا بل آتا ہے, پانی نہیں آتا. تو کم سے کم ہم یہ کریں کہ اللہ نے اگر ہمیں کوئی دیا ہے, صاحب ثروت ہے, کچھ دیا ہے ہمیں, تو ہم کم سے کم یہ فائدہ لوگوں تک پہنچائے, پیڈ فارورڈ لوگوں تک پہنچائے. یہ پیغام ہے میرا ماہ رمضان کے اس عشرہ کا. یاد رکھیے گا, اس ویڈیو کو فارورڈ کیجیے گا. 2-3 دن میں مزید ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گا. میڈیٹیشن کی کلاسز جاری رکھیے گا, اور اس کے جو بھی بینیفٹ ہے وہ ہمیں ضرور بتائیے. اور میڈیٹیشن میں لوگوں کو شامل کریں کہ وہ بیٹھے یا نہیں بیٹھتے تو وہ اپنے اپنے گھروں پہ رات 11 بجے منڈے اینڈ تھرسڈے ہمارے لنک پہ آئے, یوٹیوب پہ آئے, اور اس میڈیٹیشن میں شامل ہو جائے. آباد رہے, شاد رہے پاکستان پائندہ.